یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اچانک تیل اور ڈیزل کی جنگ نہیں ہے، یہ سب قیامت کے قریب واقع ہونے والی چیزیں، اس میں تباہی اور بربادی۔ لوگ اپنے اپنے قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، ایران یہ ہو جائے گا، اسرائیل وہ ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک طرف، لیکن میں کہتا ہوں عربوں کی تباہی ہے، عربوں کی تباہی کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کا انجام ہے ابھی قریب، کیونکہ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبْ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ، عربوں کے لیے تباہی ہے ان قریب ایک ایسی برائی جو ان کے پاس آ رہی ہے۔ پوچھا گیا کون سی برائی ہے؟ کہا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عرب کے قبیلے شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی زمینوں پر شرک اور بت پرستی شروع کر دی۔ یہ میرے مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہوا ہے، عربوں کی تباہی بہت قریب آئی، اور اس کے بعد ہی امام مہدی کا ظہور ہے۔ یہ جو آپ کو میں حالات بتا رہا ہوں، پوری دنیا اتنی پریشان ہوگی کہ لوگوں کی جانیں بہت کثرت سے جا رہی ہوں گی، تو لوگ گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہوں گے کہ مولا امام مہدی کو ظاہر کر دے، امام مہدی کو ظاہر کر دے۔ اور رمضان کا مہینہ ہوگا، لوگ عمرے پر ہوں گے اور لوگ وہاں پر طواف میں مقبول ہوں گے، تو کئی ابدال اقطاب اولیاء کی دعا پر رب تعالیٰ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں امام مہدی کا ظاہر فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم صرف اپنی زندگی کے آخری دنوں میں نہیں جی رہے ہیں، بلکہ اس دنیا کے بھی آخری دنوں میں جی رہے ہیں۔ قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ انا والساعہ، حضور فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے ہیں۔ دو انگلیاں بتا کر کے میرے آقا نے فرمایا میں اور قیامت ایسے اتنے قریب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اتنی قریب ہے، اور قیامت کی جتنی چھوٹی نشانیاں تھی سب ہو گئی، تقریباً ہو گئی۔ حضور نے جو بیان فرمایا تھا وہ نشانیاں سب آ گئی، بڑی چند نشانیاں باقی رہ گئی، وہ بھی بالکل منہ پر ہے، بالکل قریب ہے۔ جو حالات آج دنیا کے بتا رہے ہیں، اس میں بڑی نشانیاں بہت جلدی آنے والی ہیں۔ بڑی نشانیوں میں کیا ہے؟ دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، امام مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے آنا، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ اچانک پورے دنیا میں شور مچے گا کہ سورج پچھم سے نکل آئے گا۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب، ایسٹ سے، اور سورج ایک دن ویسٹ سے نکلے گا، آدھا دن الٹا نکلے گا، اور وہ دن فرمایا گیا توبہ کے قبول ہونے کا آخری دن ہے۔ سورج کے پچھم سے نکلنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کسی کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس کے بعد ایمان لایا تو ایمان بھی قبول نہیں۔ دابۃ الارض کا نکلنا پر ہوگا، جو پوری دنیا میں گھومے گا، مسلمان کی پیشانی پر وہ ایک لگائے گا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے، اور کافر کی پیشانی پر وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک لکیر کھینچ دے گا، سب فرق ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کے جو حالات ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں یہودی اور عیسائیوں کی حکومت نہ ہو جائے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، مکہ اور مدینے کو چھوڑ کر پوری دنیا پر یہ قابض ہو جائیں گے۔ جو حالات بن رہے ہیں، لوگ اپنے مزے میں جی رہے ہیں، لیکن حالات یہ آئیں گے، کیا پتا ہم جس وقت چل رہے ہیں یہ وہ حالات ہیں جب ان کی حکومت کا ہو، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ حکومتیں ختم ہوگی، امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو پوری کائنات میں ایک گھر بھی نہیں ہوگا جہاں سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آتی۔ پوری دنیا میں ایک گھر بھی باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام نہ ہوگا، ہر گھر سے ایمان والا اور اسلام والا، اور فرقے بھی نہیں ہوں گے، سب ایک دین پر ہوں گے، ایک دین پر، حق دین پر قائم ہوں گے۔ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، لیکن میرے عزیزوں اب یہ نصیب کی بات ہے، ہم اس دور میں نہیں ہیں، ہم اس سے پہلے والی نشانیوں کے دور میں ہیں۔ کیا پتا ہماری زندگی کے وہ ایام آئیں گے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ دن بھی ہم دیکھیں گے جب غلبہ اسلام کا ہوگا، ایمان کا ہوگا، نہیں پتا۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہی دنیا سے جانے والے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر ہم جلدی دنیا سے جانے والے ہیں فتنوں کے دور میں، اللہ اکبر، ڈر ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ حضور نے فرمایا صبح مومن اٹھے گا لیکن شام تک کافر ہو جائے گا۔ یہ فتنوں کے دور میں حضور نے فرمایا، اور تسبیح کے دانے جس طرح سے تسبیح ٹوٹ جانے کے بعد گر جاتے ہیں،
حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں فتنے اس طرح سے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے، ایک کو سنبھالنے جائے گا دوسرا نکل جائے گا، دوسرا پکڑنے جائے گا تیسرا نکل جائے گا۔ یہ آج وہی دور ہے، ایک فتنہ ختم کرنے کے لیے آپ کوشش کریں گے تو دوسرا اور ایک فتنہ آپ کے سامنے نظر آئے گا، ایک فرقہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا فرقہ کھڑا ہو جائے گا، یہ وہی دور ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نشانیاں کی گئی اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے جو عنقریب آئے گی، لوگ مسلمان کو دیکھ کر ایسا تانا ماریں گے جیسے زنا کرنے والے کو تانا مارتے ہیں، کہتے ہیں سارے لوگ دکھا کے بولیں یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یعنی مسلمان بن کر کے رہنا اتنا سخت ہو جائے گا کہ سارے لوگ اس کو انگلی دکھا کر کے تانا ماریں گے، جیسے چور کو آج تانا مارتے ہیں لوگ۔ آج کوئی برا آدمی ہو تو لوگ اپنے منہ چھپا لے یا پھر اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں یہ دیکھو یہ ریپسٹ ہے، یہ دیکھو یہ زانی ہے۔ ایک دور وہ ہوگا جو سچے مسلمان کو لوگ اس طرح دکھا کر کے بولیں گے، باقی سب کیا ہوں گے؟ وہ سب ڈوبے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ سب گمراہ ہوں گے۔ اسی لیے تو ایک اچھا دکھے گا تو سارے لوگ تانا مار رہے ہیں۔ وہ دور بہت قریب ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں، اچھے لوگوں کی کمی اتنی زیادہ ہے میرے عزیزو، پرکھنے پر آ جائیں تو بہت سارے لوگ نکل جائیں گے۔ کتنے لوگ حلال کھانے والے باقی رہ کے پتہ ہی نہیں، کتنے لوگ وہ ہیں جن کی 5 وقت کی نمازیں وہ گننے میں بھی نہیں ملیں گی۔ ایک وقت وہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں مسجد کا متولی اسے بنایا جاتا تھا جس کی تہجد نہ چھوٹتی ہو۔ یہاں تو ڈھونڈنے جاؤ کہ فجر اور عصر اور ظہر کا ٹھکانہ نہیں ہے، تہجد کہاں سے؟ اور ان کے دور میں یہ فرمایا گیا تھا عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جتنے احکام تمہیں بتائے گئے ہیں ان میں سے اگر تم 10% بھی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ عبداللہ ابن مسعود اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں اس زمانے میں کہ جتنے احکام تمہیں بتائے گئے 10% بھی چھوڑ دو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، قیامت کے قریب اسی امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر یہ 10% بھی عمل کر لے جائیں تو اپنے زمانے کے متقی بنیں گے۔ یہ وہ دور ہے، 10% پر بھی عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے نوجوانوں کو۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اپنی زندگی کے ہی آخری ایام نہیں گزار رہے، اس دنیا کے بھی آخری ایام میں آئے ہیں۔ ہم اس دنیا کے بھی آخری ایام میں ہیں اور یہ بہت دور کی بات نہیں ہے۔ رمضان گزر رہا ہے، میں نے ابھی پچھلی شب میں ہی کہا تھا یا دوسری جگہ میں نے ابھی بیان میں کہا، میں پڑھ رہا تھا رمضان کی یہ جو تاخرات ہیں 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 تاخرات، انہی میں سے ایک تاخرات ہوگی 23ویں یا 25ویں۔ فرمایا گیا اسی رات کو امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں ساری دنیا ہجرت کر کے، یعنی بڑے ابدال، اقطاب، اولیاء مکہ میں طواف کر رہے ہوں گے، حالات اتنے سخت ہو چکے ہوں گے کہ جنگ و جدال کا میدان ایسا قائم ہوگا کہ قتل اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ قتل کو ہلکے میں لینے لگے۔ کیا وہ دور نہیں ہے؟ قتل کو لوگ ہلکے میں لینے لگے۔ پہلے ایک کسی کی موت کی خبر ہوتی تو سب جگہ پھیلتی تھی، ارے فلاں انتقال کر گئے، فلاں مر گیا۔ ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فلسطین میں 70,000 لوگ مارے گئے، کسی کے جینے پر کچھ فرق پڑا، کسی کے عیش پر کچھ فرق پڑا۔ موت کو ہلکے میں لینا شروع کر دے گی امت۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ان پر وہ آئے گا کہ اگر کسی ایک باپ کے 100 بچے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک زندہ رہے گا، قتل ہو جائیں گے اتنے، اور کسی کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آج جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، میں اس سے قبل بھی کہا، آج یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اچانک تیل اور ڈیزل کی جنگ نہیں ہے، یہ سب قیامت کے قریب واقع ہونے والی چیزیں۔ اس میں تباہی اور بربادی، لوگ اپنے قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، ایران یہ ہو جائے گا، اسرائیل وہ ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک طرف، لیکن میں کہتا ہوں عربوں کی تباہی ہے، عربوں کی تباہی کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کا انجام ہے ابھی قریب، کیونکہ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبْ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ، عربوں کے لیے تباہی ہے، ان قریب ایک ایسی برائی جو ان کے پاس آ رہی ہے۔ پوچھا گیا کون سی برائی؟ کہا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عرب کے قبیلے شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی زمینوں پر شرک اور بت پرستی شروع کر دی۔ یہ میرے مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ عربوں کی تباہی بہت قریب آئی، اور اس کے بعد ہی امام مہدی کا ظہور ہے۔ یہ جو آپ کو میں حالات بتا رہا ہوں، پوری دنیا اتنی پریشان ہوگی کہ لوگوں کی جانیں بہت کثرت سے جا رہی ہوں گی، تو لوگ گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہوں گے کہ مولا امام مہدی کو ظاہر کر دے، امام مہدی کو ظاہر کر دے، اور رمضان کا مہینہ ہوگا۔
لوگ عمرے پر ہوں گے اور لوگ وہاں پر طواف میں مقبول ہوں گے، تو کئی ابدال اقطاب اولیاء کی دعا پر رب تعالی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں امام مہدی کا ظاہر فرمائے۔ امام مہدی کوئی آسمان سے آنے والے نہیں، وہ زمین کے کسی سوراخ سے نکل کر کے آنے والے نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا مہدی جو پیدا ہوں گے وہ مدینے میں ہوں گے، اور ان کے باپ کا نام بھی حضور کے باپ کے نام پر ہوگا۔ مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نشانیاں بتائیں۔ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں امام مہدی کا؟ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ظاہر ہوتے ہی پوری دنیا میں ایسی تبدیلی آئے گی۔ فرمایا گیا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چل رہے ہوں گے، شیر بکری پر حملہ نہیں کرے گا، امن کا وہ ماحول آئے گا کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہوگا۔ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کاش ہماری عمریں ایسی ہوں کہ امام مہدی کے ظہور پر ہم زندہ رہیں، ورنہ اس سے پہلے جانے والے ہیں تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کس حال میں دنیا سے جانے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے، قبروں والوں کو دیکھ کر کے تم یہ تمنا کرو گے کاش اس کی جگہ میں سویا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ وہ فتنوں سے محفوظ چلا گیا۔ آج کے دور میں جو فتنے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھا بھی نہیں، اور ہم جو زندہ ہیں پتہ نہیں اور کون سے فتنے دیکھنے والے۔ میرے عزیزوں، آج آپ نے جو خبروں میں ایپسٹین فائل وغیرہ کے ذکر سنے، پوری دنیا میں اس پر جو بحثیں ہوئی، کیا ہے یہ چیز؟ یہ پورا دیدہ و دانستہ شیطان کی پلاننگ ہے۔ وہاں پر شیطان کی عبادت کا ایک پورا پروموشن ہے۔ میں آج سے کئی 10 سال قبل یہ کہتا تھا کہ میں نے جو پڑھائی کی تھی دجالیات پر، پوری دنیا میں ایک طاقتور کہلانے والی قوم ہے جو بڑے سے جمع کرتی ہے اور شیطان کی عبادت پر اکساتی ہے، اور پوری دنیا میں وہ ایک نظام لانا چاہتے ہیں جتنا خدا کا نظام ہے اس کو توڑنا ہے۔ یہ ایپسٹین فائل وغیرہ سب، ارے یہ وہ پیسے والے لوگ ہیں جن کو کسی چیز کی کمی نہیں، ان کو 12 سال کی بچیوں سے زنا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ چھوٹی 9 سال کی 10 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے کی کیا ان کی یہ ہوس کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، عام طور پر مرد اگر خواہش بھی کرے گا تو اپنی عمر یا اپنی عمر سے تھوڑی چھوٹی عورت کے ساتھ وہ بدکاری کر لے گا، لیکن یہ طبیعت اور فطرت کے خلاف چیز کر رہا ہے آدمی جو چھوٹی سی بچیوں کو اٹھا کر۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان کے ہاں نظام ہی یہ ہے، شیطان کے ہاں نظام ہی ہے جو خدا کے ہاں بہت زیادہ وعید والی چیز ہے، وہ کر کے دکھاؤ۔ جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ کر کے دکھاؤ۔ میں تمہیں طاقت دوں گا زمین پر، میں تمہیں شہرت دوں گا زمین پر، میں تمہیں مال دوں گا زمین پر۔ ابلیس لعین عباد الشیطان نام کی ایک تنظیم قائم ہے، آپ کو پتا ہے، ڈیول ورشپرز، یہ شیطان کی پوجا کرنے والے وہ لوگ، اس میں بڑے لوگ موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین ہیں، عرب کے بادشاہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ عرب کے بادشاہ، ان کے جبے کبے، ان کے رومال گمال نہ دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بال کی عبادت کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایمان سب کچھ وہاں بیچ دیا ہے صرف اور صرف پاور حاصل کرنے کے لیے۔ شیطان تھوڑی دیر کے لیے پاور دے بھی دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، اور اللہ نے فرمایا قیامت تک تجھے مہلت دیا ہوں، تو جتنا کر سکتا ہے اپنی طاقت کے حساب سے کر۔ شیطان نے یہ کہا بھی تھا اللہ سے کہ میں تیری پورے بندوں کو جہنم میں جھونک دوں گا، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ادھر سے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، جدھر سے بھی وہ گزریں گے میں تجھ سے انہیں دور کروں گا۔ قرآن میں شیطان کہتا ہے ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے میں آ کر انہیں تیرے راستے پر چلنے والے کو ہٹا دوں۔ اور رب تعالیٰ نے اس سے ایک بات فرمائی تھی، تجھے مہلت دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک۔ لیکن ایک بات ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے کچھ بندے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کو شیطان چاہ کر کے بھی اس راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ وہی آج میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، وہ اس زمین پر وہ بندے ہیں جو خالص میری رضا کے لیے جیا کرتے ہیں، ان کا ہر سجدہ۔ یہاں آج میں یہ بات کہنے آیا ہوں
نماز کس لیے پڑھ رہے ہو؟ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ گے تو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو جنت کی خواہش ہے کہ نہیں؟ جنت کی خواہش ہے، عبادات ہم نے جنت حاصل کرنے کے لیے کی ہے، لیکن ایک جماعت ایسی ہے قیامت کے دن مغفرت ہو گئی اور قیامت کے دن ان کو لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 جماعتوں کا ذکر ہے حدیث میں، ایک جماعت ہے جنت میں جانے والی، تینوں جماعتیں جنتی ہیں۔ اللہ نے ایک جماعت سے پوچھا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ تیری جنت کی نعمتوں کے تذکرے ہم نے بہت سنے تھے، ایسی نعمتیں ہمیں تو جنت حاصل کرنا ہی تھا۔ اللہ نے فرمایا جنت کی خواہش کرنا بھی عبادت ہے، میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ۔ دوسری ایک جماعت وہ بھی جنت میں جا رہی ہے، اس سے رب تعالیٰ فرمائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے، تم کیوں گناہوں سے بچتے تھے، آج تمہاری بخشش ہو گئی ہے۔ وہ کہیں گے مولا تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا تھا، بھیانک عذابات کا ہم نے ذکر سنا تھا، ہم اپنے آپ کو دوزخ میں جھونکنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے راتوں کو کھڑے ہو کر تیری عبادت کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری دوزخ سے جو ڈرا اس پر بھی میں جنت واجب کیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تیسری جماعت ہوگی، ان کو پوچھا جائے گا تمہاری بھی بخشش ہو گئی، تم بھی آج جنت میں جانے والے ہو، بتاؤ تم عبادت کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے مولا وہ دونوں جماعتیں جو گئی ہم ویسے نہیں تھے، ہم کو نہ جنت میں جانے کی خواہش تھی نہ جہنم کا کوئی تذکرہ، ہم تو خالص تیری رضا کے لیے عبادت کرتے تھے۔ یہ مخلصین کی جماعت ہے، اس کا ہی ذکر قرآن میں ہے، ایسی جماعت پر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا۔ اب سنو آگے کی بات، مزے کی ہے، روایت میں ہے اللہ فرمائے گا تم میری رضا کے لیے کرتے تھے، میں راضی ہوا، جاؤ جنت میں۔ وہ کہیں گے مولا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو وہ تانا ماریں گے کہ تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے اور وہاں بول رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، ہم جنت میں چلے گئے تو بدلہ ہو جائے گا، ہم نہیں جائیں گے۔ کوئی ایسی قوم ہے اللہ جنت دے رہا ہے اور وہ جا نہیں رہی، وہ کہیں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں جنت میں نہ بھیج، ہم تیری رضا کے لیے عبادت کرتے تھے، تو راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میری رضا یہی ہے، اب جاؤ جنت میں۔ وہ اڑے رہیں گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں باندھو اور ان کو کھینچ کر جنت میں لے جاؤ۔ یہ مخلصین کی جماعت ہے، ان کو کھینچ کے لے جاؤ جنت میں۔ وہی جماعت ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے وہ بندے ہیں جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، شیطان کا۔ آج جو شیطان کر رہا ہے، میں بچوں کو آگاہ کرتے رہتا ہوں، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ انجانے میں اس راستے پر پڑ چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ آپ کے کھانے پینے میں، آپ کے پہننے میں، آپ کے چلنے پھرنے میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے بولنے میں شیطان اس راستے پر لا چکا ہے اور بہتوں کو پتہ بھی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے وہ شیطان کی بولی بول رہے ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں۔ فحش گانے گاتے ہیں اور جانتے ہو یہ پوری ایک لابی ہے گانے بنانے والی، اس کو سجانے والی، سنوارنے والی۔ 10 الفاظ اس کے اچھے ہوں گے لیکن 2 جملے اس میں کفر کے ہوں گے جس میں خدا سے بغاوت کا ذکر ہوگا۔ نوجوان بچہ اس کو انجانے میں گنگناتا رہتا ہے اور کب کے وہ کافر ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو آپ نہ جان کر ان راستوں پر پڑے ہوئے ہو، آپ کو پتا ہے شیطان وہ سارے نظام توڑنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے بنائے تھے، سارے نظام توڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے؟ تمہارے اصلاح حال، تمہارے پاکیزہ رزق میں۔ تم حلال کھاتے رہو گے اللہ راضی ہے، تمہاری زبانوں میں اثر ہے، تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں، لیکن ابلیس نہیں چاہے گا کہ لقمہ بھی تمہارے اندر حلال کا جائے۔ پوری دنیا کو وہ اس طرح کے نظام میں بنایا۔ آج دنیا کریڈٹ پر چل رہی ہے، سود پر چل رہی ہے، پوری دنیا کو کریڈٹ پر لا کر نہیں کھڑا کیا گیا۔ سود اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ لینے میں دینے میں کوئی قباحت ہی نہیں محسوس کر رہے، جبکہ میرے آقا نے فرمایا سود کا ایک لقمہ کھانا ایسا ہے جیسے کعبے کے سامنے ماں سے زنا کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ عام کر دیا گیا۔ لوگوں کا کوئی اہتمام ہی نہیں، حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں، زبان کے چٹخارے، زبان کی لذتیں نوجوان کو یہاں تک لے آئی۔ یہ سڑک چلتے چلتے کب کون سے پیزے، کون سے برگر کھا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، کون سی جگہ سے کیا کھا رہا ہے، مردہ کھا رہا ہے اس احساس ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے میں جانتا ہوں، ہمارے بچوں نے خود خبر دی ہے، مری ہوئی مرغیوں کے شاور میں کھلاتے ہیں سب کو، بچوں کو کچھ احساس نہیں۔ تمہاری زبان سے ہو کر نکلنے والا ایک ایک لقمہ اللہ نے فرمایا پاکیزہ ہونا چاہیے، تب تمہاری زبان کا اثر ہے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔
اور شیطان نہیں چاہتا کہ تمہاری کوئی دعا آسمان تک جائے. رزق کا پورا سسٹم توڑ کر کے رکھا ہے. ارے ہم تو اس جگہ پر رہ رہے ہیں بے حیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو گوبر بھی بیچ رہے ہیں، پیشاب بھی بیچ رہے ہیں. ہم تو اس جگہ پر آ گئے ہیں اور اس میں کوئی آر بھی نہیں محسوس کرتے ہو. تمہارا کیا ہوگا؟ تم پوری دنیا میں کس طرح سے رہو گے؟ کہیں جاتے ہو تو کیا کھاتے ہو، کیا نہیں کھاتے ہو؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے یا نہیں ہماری زندگی کا؟ بڑا چیلنج ہے. لوگ آج فاسٹ فوڈ کھانے کے اتنے عادی ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں. بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا نارمل سمجھتے ہیں ہر جگہ سے نان ویج کھانے کو. تمہیں پتہ ہی نہیں جو غیر اللہ کے نام پر کٹا ہوا جانور ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، مردار ہے. قرآن نے کہا ہے مردار ہے، وہ تم کھا نہیں سکتے. یہاں بیٹھ کر کے آرڈر دے کر کے منگوا لیا اور جو آیا وہ کھا لیا. تمہیں پتا بھی ہے کیا تمہارے لقموں میں گیا؟ یہ سارا نظام شیطان نے توڑ کر کے رکھا ہے. اور ایک بہت بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں، ابلیس لعین کی پوری طاقت آج اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نسل کے نشو نما کا جو نظام بنایا ہے وہ کیا ہے، کیا طریقہ ہے؟ شادی. ایک جوان لڑکا ایک جوان لڑکی سے نکاح کرے گا، حلال طریقہ یہی ہے، اور اسی سے انسانی نسل کی ارتقاء ہوگی، نسب محفوظ رہے گا. ابلیس یہ نہیں چاہتا کسی کا نسب محفوظ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سب سے زیادہ اس پر کڑا حکم دیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے اسلام میں ایک حکم آپ کو پتا ہے، عورت کو جب کوئی طلاق دے دیا یا عورت کا شوہر مر گیا تو ہمارا نظام کیا ہے؟ عدت گزارے گی نہیں گزارے؟ سنا ہے نا اپنی عدت کا. عورت کو طلاق دینے کے بعد وہ عورت اگر دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی عدت ہے. سب کی عدت الگ ہے، مرے ہوئے اس کی عدت الگ ہے لیکن طلاق کی عدت الگ ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کسی نے طلاق دے دیا عورت کو، جوان تھی، اس کی عدت کیا ہے؟ 3 بار اس کے پیریڈ آ جائیں، حیض. عورت 3 بار حیض والی ہو کر پاک ہو جائے تب اس کی عدت ختم ہوگی، اب وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی. وجہ کیا ہے؟ عورت کو اتنا انتظار کیوں کرایا جا رہا ہے؟ ارے ادھر چھوڑا ادھر دوسرا نکاح کر لے عورت. نہیں، اسلام میں نسب کی حفاظت پر اتنا زیادہ تاکید ہے کہ 3 حیض آ جانے کا مطلب ہے پہلے والے شوہر کا کوئی قطرہ بھی اس کے پیٹ میں باقی نہیں رہا، کوئی چیز پہلے والے شوہر کی اس کے اندر باقی نہیں رہی. اگر پہلے والے شوہر کا نطفہ ہوتا تو عورت کو حیض نہیں آتا، حمل کھڑا ہو جاتا، حمل ٹھہر چکا ہوتا، اور پھر اس کی عدت جب تک وہ حمل ختم نہیں ہوتا تب تک دوسرا کوئی نکاح نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ ایک عورت کے پیٹ میں 2 مرد یا 3 مرد، کسی کا اختلاط اسلام چاہتا ہی نہیں. نسب نہیں مختلط ہونا چاہیے، ملنا نہیں چاہیے. اس نظام کو توڑنے کے لیے شیطان پوری قوت لگا دی، پوری قوت. یہ ڈیول ورشپرز جو ہیں انہوں نے دنیا میں کون کون سے ایسے نئے طریقے لائے، آپ کو سن کر کے آنکھیں پھٹی رہ جائیں، کان کھڑے ہو جائیں. وائف سویپنگ، اس کی بیوی اس کے ساتھ جائے، اس کی بیوی اس کے ساتھ جائے. یہ بڑے مالداروں کے فیشن ہے، آج دنیا اس کو عیب نہیں سمجھتی. یہ بڑے بڑے پیسوں والوں کے چونچلے ہیں. اپنی عورتوں کو دوسروں کے ہاں بھیجنا، دوسروں کی عورتوں کے ساتھ خود چلے جانا، معاذ اللہ رب العالمین. یہ نظام قدرت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ابلیس نے پوری طاقت لگائی. اور جہاں پیسے والے نہ ہوں وہ کیا کریں؟ شادی کا نظام ہی توڑ دو. یورپ میں پرسنٹیج اگر آپ دیکھو تو اتنے زیادہ بچے وہاں پر بغیر باپ کے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں. اور وہاں پر تو اسی طرح بغیر شادی کے رہنے کا رواج بھی ایسا ہو گیا، بغیر شادی کے رہنا ہے کہ ریلیشن شپ ایسی قائم کی گئی ہے کہ جو نکاح کے بغیر. ارے بڑے بڑے سیلیبریٹی وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو اسی طرح لیونگ میں ہیں، شادی نہیں ہے. یہ نظام کس نے توڑا؟ یہ ابلیس لعین نے پوری دنیا میں نظام توڑ رکھا. چند سال پہلے میں نے یہ بھی مطالعے میں دیکھا تھا، اب یہ سلیکون کی عورتیں بنا رہے ہیں، سلیکون کی عورتیں ہیں کہ مرد جو عورت سے شادی نہیں کر پاتا وہ سلیکون کی گڑیا کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنے جسمانی خواہشات اس سے پوری کرے. LGBT کمیونٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا یہ ابلیس لعین کی طرف سے. مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے. ان کو سڑکوں پر لا کر کے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کو بھی قانونی حیثیت دی جائے. ارے ہمارے پارلیمنٹ میں بھی بحث چل رہی ہے، ہمارے ہاں حکومتیں بھی اس بات پر اب سوچ و بچار کر رہی ہیں. حیرت کی بات ہے، یہ نظام قدرت کو توڑنے کے سارے منصوبے. میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، جس دور میں تم جی رہے ہو ابلیس لعین بڑے بڑے طاقتوروں کے ساتھ کھیل رہا ہے. چھوٹے موٹے لوگ ایسی بہک جائیں گے. اگر تمہاری نظر میں پیسہ کامیابی ہے، اگر تمہاری نظر میں بڑا منصب کامیابی ہے،
لکھ کر کے رکھ لو، 2 دن کے اندر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اگر تمہارے نزدیک پیسہ حاصل کرنا اور بڑا منصب حاصل کرنا کامیابی نہیں ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے تمہیں سالوں میں بھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ بس نظر میں ایک بات رہے، کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ میرا رسول ایک بار میری طرف دیکھ لے، کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی خواب میں تشریف لائیں اور کہتے ہیں تو میرا ملنگ ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ کامیابی کی سرٹیفکیٹ اگر دنیا سے تمنا رکھتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ گمراہ ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جب تم نے کرائٹیریا بنا لیا، کامیاب وہ ہیں جو حکومت کی کرسی پکڑے ہوئے ہیں، کامیاب وہ ہیں جن کے پاس گاڑی بنگلے بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، تو اگر تم نے یہی کرائٹیریا بنایا ہے کامیابی کا تو پھر دیکھو وہ ایپسٹین فائل میں کوئی غریب نہیں ہے، وہ سارے بڑے مالدار ہیں، حکومتوں کی کرسیوں کو تھامے ہوئے لوگ ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اونرز ہیں، اس کے اندر بڑی کمپنیوں کو چلانے والے لوگ۔ تمہارے اندر کامیابی کا کرائٹیریا یہی رہا تو پھر تم بھی انہی کی طرح کرنے کو آسان سمجھو گے کہ اس راستے سے بہت جلدی آ جائے گی۔ بوہیمیا ورچوئل نام سے کیلیفورنیا امریکہ میں کچھ ایسی پارٹیز کی جاتی ہیں، ایک یہ بھی ایک الگ تنظیم ہے، اس کے اندر اس پارٹی کے اندر کسی انسان کو قتل کر کے اس کا خون وہاں پر بلی چڑھایا جاتا ہے اور انسان کا پخانہ کھایا جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ہر وہ گندی چیز کی جاتی ہے شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ چیز کوئی گرے پڑے ہوئے لوگ نہیں کرتے، راستہ چلنے والے لوگ نہیں کرتے، یہ جو پارٹی ہوتی ہے اس میں سیلیکٹڈ بڑی بڑی کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے سیلیبریٹی ہوا کرتے ہیں، وہ ننگے اس وقت ہوتے ہیں، ان سے جو آرڈر وہاں پر کیا جائے وہ سب کرتے ہیں۔ میری یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، مجھے پتا ہے اس کے خلاف بولنا بھی آج کے زمانے میں بہت سخت ہے، علماء اس سے بولنے سے بھی کترائیں، لیکن میرے عزیزوں امت کو دیکھ رہا ہوں ان حالات کی طرف کہیں یہ ہلکے میں نہ سمجھ لیں، اسی لیے ایک شعر میں پڑھتا ہوں، جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ آج کی اس شب میں میرا پیغام صرف یہ ہے، وہی محفوظ رہے گا اس دنیا میں، وہی محفوظ رہے گا گارنٹی کے ساتھ جو اس بات پر عمل کرے گا۔ کس بات پر؟ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے، ہاں وہ گارنٹی کے ساتھ مسلمان حالت میں جائے گا۔ ایک ہی ہے راستہ، انہیں جانا انہیں مانا، حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دو اور یہ تصور میں لے کر کے آؤ میرا جینا مرنا سب کچھ نبی کی رضا کے مطابق ہو۔ کامیابی اسی وقت ہے جب ان کے قدموں پر آ کر اپنی خواہشیں قربان کرو، اپنی خواہشوں کو وہاں پر قربان کرو، پھر دیکھنا کہ تمہاری زندگیاں کس طرح عروج میں آتی ہیں۔ آج اگر تم بدل گئے تو کل دنیا بدلنے والی ہے، کل بدلنے والی ہے۔ ہماری باتوں کو بہت سیریس اسی لیے لیا جاتا ہے۔ میں چھتیس گڑھ میں ایک پروگرام میں تھا، وہاں پر جلسے سے نکل کر کے آنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے لوگ تھے، خفیہ لباس میں ہی تھے، ملاقات کیے اور انہوں نے بتایا ہم اس ڈپارٹمنٹ سے، ہم اس سے ہیں، فلاں سے فلاں، میں نے سنا بھی نہیں تھا۔ میں ان سے پوچھا کہ صاحب یہ ہر جلسے میں آپ لوگ کیوں اتنی نگرانی کرتے ہو ہماری؟ کیا سارے جتنے بھی آتے ہیں سب کی؟ کہا سب کی ہوتی ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب ریکارڈ میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے زیادہ ہماری ڈیوٹی لگتی ہے۔ کہا کوئی خاص بات؟ میں نے ایک آدھ بار کبھی کتا کہا ہوگا، یہ ہر بار کا کیوں ہے آپ پیچھے لگے رہتے ہیں؟ انہوں نے ایک بات کہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا ہمیں گراؤنڈ ریالٹی معلوم ہے، ہم بہتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کے بارے میں ہم کو یہ پتا ہے کہ آپ بہت سارے سوئے ہوئے نہیں مرے ہوئے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو، اور بات جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ جوش میں کرتے ہو تو ہم نے بدلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، اور اسی لیے یہ ڈر ہے کہ کسی دن یہ سب کھڑے ہو گئے تو بہتوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اقبال نے کہا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو۔ ہاں آپ کو یہ شعر سمجھ میں آتا ہے اردو؟ اقبال کہتا ہے نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے غلام کے بارے میں۔ وہ صحرا سے نکلے ہوئے مسلمان تھے، ارے بادیاں نشین تھے، ایک کھجور پر پورا دن گزارنے والے،
پیوند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں تھی، لیکن جب وہ نکلے تھے مدینے سے روما کے تخت کو الٹ دیا تھا۔ کون؟ روما کون ہے؟ رومن ایمپائر، سپر پاور اس وقت کی دو حکومتیں تھی، پرشین ایمپائر، رومن ایمپائر، اور ان دونوں کو اگر کسی نے روندا ہے تو مدینے کے غلام نے روندا، مدینے والے کے غلاموں نے روندا ہے۔ اور اقبال وہی کہتا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، الٹ دیا تھا تخت روما کو، خالد بن ولید اس میں موجود تھے۔ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا اس فوج کو، رومی جو رومن ایمپائر کے لوگ تھے، 4 لاکھ کی تعداد میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا یہ عرب کے بدو ہم سے لڑیں گے، یہ عرب کے بدو ہم سے لڑیں گے، یہ جن کو کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں، ان کی تلواریں ڈھنگ کی نہیں، یہ ہم سے لڑیں گے۔ خالد بن ولید نے ایک جملے میں ان کا جواب دیا تھا، کہا رومیو تم وہ لوگ ہو جتنا تم شراب کو پسند کرتے ہو، ہمارے پاس وہ جماعت ہے جو شہادت کو پسند کرتی ہے۔ تمہارے ہاں جیسے شراب کا نشہ ہے، ہمارے ہاں شہادت کا نشہ ہے۔ اسی جملے پر وہ دنگ رہ گئے تھے، اور دنیا نے دیکھا ان کے چھتڑے اڑ گئے تھے، ٹکڑے بکھر گئے تھے۔ رومن ایمپائر بھی ختم، پرشین ایمپائر بھی ختم۔ ایران کو آج حضرت عمر فاروق کا احسان ماننا چاہیے۔ ایران کی فتح جو ہوئی ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور سعد ابن ابی وقاص نے سے ایران کا میٹر الگ رکھو۔ لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اقبال کے اس شعر کی طرف آؤ، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو۔ یہ تو تاریخ کی بات ہے نا، لیکن اقبال کہتا ہے سنا ہے قدسیوں سے میں نے، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، اقبال کہتا ہے سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ جو تخت روما کو الٹا تھا، قیامت سے پہلے وہ شعر پھر ایک بار آئے گا۔ اسی امید کے ساتھ ہم جی رہے ہیں۔ وہ شعر کب ہوشیار ہوگا؟ وہ آسمان سے نہیں آئے گا، وہ زمین سے نہیں نکلے گا، وہ ہماری محفلوں سے ہی نکلے گا۔ طے کر کے اٹھو ہے نوجوانوں، جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے جینا ہے، ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، جس قدر بھی سخت ہے مقابلہ کرنا ہے، چاہے تمہاری جان جھانکنے کے وقت آ جائے اور تمہارے لیے حالات بد سے بدتر بھی ہو جائیں، تمہیں ایک راستہ مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ آزمائش کے دور میں جی رہے ہو، امتحان کے دور میں جی رہے ہو، ڈر اور سہم کر کے مت جیو۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے بچوں سے یہی تلقین کی تھی، اپنی چھوٹی سکینہ کو اٹھا کر کے کہا تھا جب وہ گھوڑے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی، بابا مت جاؤ، آخری نشانی رسول اللہ کی آپ ہیں، آپ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، ہم کو کس کے سہارے چھوڑ جائیں گے۔ سکینہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ امام حسین نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ بیٹی دیکھ لینا، گھر سنبھال لینا، نہیں کہا میں نہ آؤں واپس، تب بھی سکینہ اپنے پردے کی حفاظت کر کس کے حوالے چھوڑ گئے تھے؟ اتنے سخت حالات دیکھنے کے لیے بھی اپنے بچوں کو انہوں نے تیار کیا تھا۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں آج 6 ماہ کا بچہ اپنے گود میں اٹھا کر کے، وہ بھی حلقوم چھلا ہوا، لے کے کھڑے ہو سکتے ہو آج؟ امام حسین نے ویسا تیار کیا تھا اپنے خاندان کو کہ بھائی کا لاشا بھی پڑا ہوا ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاش کے اوپر، دیکھو اور جمے رہو۔ باپ تمہارا قتل ہو چکا ہے، لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، عباس کے بازو کٹ گئے، خاندان اہل بیت دیکھ رہا تھا۔ اور امام حسین نے کیسے تیار کیا تھا ان حالات پر بھی ایمان کے ساتھ رہنا۔ اور ان میں سے ایک بھی مجھے تاریخ میں بتاؤ کوئی یہ سب حالات دیکھ کر کے یزید کی بارگاہ میں گہار لگایا ہو کہ چھوڑ دو اور معاف کر دو ہمارے خاندان کو، ہم آ رہے ہیں تمہارے ساتھ بیعت کرنے؟ ایک بھی بچے نے کہا ہو؟ نہیں کہا، کیونکہ حسین نے ایسا تیار کیا تھا۔ اور میں کہتا ہوں اگر تم حسینی قوم ہو، ہر آنے والے چیلنج کے لیے کھڑے رہو، ڈٹے رہو۔ ارے جیل جانا، یہ آنا جانا، یہ سب ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ آپ ان حالات سے نہ گھبراؤ۔ اگر تمہارے کسی امام کو، تمہارے کسی عالم دین کو جس سے تم محبت کرتے ہو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، آج اگر مصیبت میں دیکھتے ہو تو ڈر اور سہم کے جینا شروع نہ کرنا۔ یہ تو ایک ریہرسل ہے، خدائی قانون کا ایک دستور ہے۔ ہو سکتا ہے چھوٹی سی جھلک تمہیں دکھائی گئی، تمہارے سامنے اگر پھندا لگا کر ہمیں لٹکا بھی دیا گیا تو اس وقت بھی تمہاری زبان پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہی ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ کیفیت تمہارے اندر آئی تو ہمیں یقین ہے کہ پھر پوری دنیا کی طاقتیں اور شیطانی ابلیسی طاقتیں تمہارا ایمان نہیں خرید سکتی، تمہارا ایمان نہیں خرید سکتی۔ میں اپنے بچوں
اتنا مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. آج تمہارے بھی فیوچر کیا ہونے والے ہر باپ ڈرا ہوا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں بچوں کو عشق رسول اتنا پلاؤ کہ ان کو جس جنگل میں بھی چھوڑو بے خوف ہو کر کے چھوڑو کہ میں نے اپنے نبی کا بنا کر رکھا ہے, کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کرے گی. اللہ کریم ہمارے بچوں کو اصلاح حال عطا فرمائے. آج کی اس رات ہم ذکر کے بعد دعا بھی کریں کہ مولا ہم سب کو آوارہ قوم میں نہ رکھ کہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو, ہم ایسے بے سہارا نہ ہو جس کا کوئی ٹیگ نہ ہو, ہمیں کوئی بھی دیکھے تو دور سے پہچان کر کے کہے یہ مدینے والے کا ہے. اتنا ٹیگ ہمارے اوپر رہے. سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکارے بے دم, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. کوئی دنیا کتا کہنے سے گھبراتی ہے, ڈرتی, ہم کو کیس کرتی ہے, ہم تو فخر سے کہتے ہیں تم بھی کہو ایک بار مجھ کو, سارے مل کے کہو ایک بار, لیکن خالی کتا مت کہنا, میرے مدینے والے کا کتا کہنا. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے, یہ ہمارے لیے فخر ہے. اللہ تعالیٰ اتنی نشانی ہمیں عطا فرمائے کہ دنیا میں جینے کا سلیقہ عطا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.